مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں، ارے خلد والا خلد والا راستہ ہے مسلک احمد رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول نے۔ سامعین اکرام، یہ ایک ہمارے بھائی نے یہ ویڈیو بھیجی اور کہا کہ اس ویڈیو کو بہت لوگ سن کے گمراہ ہو رہے ہیں اور ہم بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے بہت پریشان ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ وضاحت تو کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وضاحت کو یوٹیوب پہ ڈالا جائے تاکہ عوام تک بات پہنچے اور عوام اس ویڈیو کا جواب خود دے، کیونکہ اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، اور اپنے عالموں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور جو اس کا رد کر رہے ہیں اس تک آپ لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بہت دور تک جائے، لوگوں کے تک پہنچے، لوگ اس کو سنیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اپنے بھائی دوست احبابوں تک پہنچانا۔ تو سب سے پہلے علی مرزا کی یہ ویڈیو آپ سنیں کہ جہالت کی انتہا ہے، اس کے بعد میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ، اور جو میں وضاحت کروں گا تو ایسی وضاحت کروں گا کہ اس کے ماننے والے کی کمر ٹوٹ کے چکنا چور ہو جائے گی، اور وہ یہ مجبور ہو جائیں گے، اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھئی واقعی میں یہ علی مرزا نے جو کہا ہے نا یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ تو چلیں پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے، ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری۔ یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے۔ وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے، ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے۔ تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو، تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا۔ جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو۔ اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے۔ ہاں، کتنی مزے کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے۔ چلو 2 چھکے مار کے گئے نا تو، اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے۔ نماز کا طریقہ عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے۔ تو سامعین اکرام، آپ نے اس ویڈیو کو پورا سنا، اب سننے کے بعد آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں بھی ایک خیال پیدا ہو گیا کہ بھائی واقعی میں ایسا ہے، تو کچھ حد تک یہ صحیح بول رہا ہے یا صحیح نہیں بول رہا ہے، اس کو کون سمجھائے گا؟ تو چلیے میں آپ کو اس کو تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں۔ اب آپ سماعت فرمائیے کہ اس میں کیا سچائی ہے اور کیا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس ویڈیو کو سنا تو مجھے بہت زور سے ہنسی آئی کہ جہالت کی انتہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پہ تم کہاں ہو، اور مسئلہ بیان کرتا ہے مسائل۔ تو کتنا بڑا جاہل آدمی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ پگڑی باندھ کر کے، داڑھی رکھ کر کے لوگوں کو کیسا بیوقوف بنا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلے، مسائل اور عقیدے یہ 2 چیز ہیں۔ اب جو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو ولی مانتے ہیں، تو وہ عقیدے پر ہے، مسئلے پر نہیں ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی اور امام مالک کے مقلد تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اور ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں مسائل میں، عقائد میں نہیں، مسائل میں۔ اب دیکھیے، یہ اس نے پہلا حوالہ یہ دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے نماز میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے اس کا جواب سنیے کہ نماز میں 53 سنتیں ہیں اور رفع الیدین بھی سنت ہے۔ تو اب کوئی وہابی یا یہ شیطان کا بچہ جو علی مرزا ہے، کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ نماز میں ساری سنتیں اپناتا ہے؟ کیونکہ رفع الیدین سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر تم نے رفع الیدین نہیں کیا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سنت ہے، اور سنت غیر موقدہ ہے، موقدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کیا ہے؟ غیر موقدہ ہے، اگر پڑھی تو ثواب، نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے جو 53 سنتیں نماز کے اندر موجود ہیں، اگر اس میں سے 2، 3، 4، 5، 6 کسی نے چھوڑ بھی دی تو اس سے اس کی نماز میں کوئی فرق نہ آئے گا، نماز ہو جائے گی بھائی۔
ٹھیک ہے. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا رفع دین کے ساتھ ساتھ اور بھی عمل تھے. اسی غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل کی 2 رکعت نماز بتائی ہے اپنے مریدوں کے لیے. کیا کہ تم مشرق سے مغرب کی طرف چلو، ٹھیک، اور پھر جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 بار یہ پڑھو، پھر اس کے بعد پھر 2 قدم پیچھے چلو، اور اس کے بعد میرے وسیلے سے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ آپ نے عقیدہ سکھایا مومن کو، کیا اس پر عمل کرے گا یہ؟ بتائیے. اسی غنیت الطالبین میں لکھا ہے، اسی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل لکھا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز اپنی جو آپ نے شروع کی تھی اس کو سکھایا، اس کو بتایا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پھر اس کے بعد میرے وسیلے سے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں. اسی فتوے کو، اسی بات کو، اسی عمل کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ میں جب بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ سے، جب بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے. یہ دوسری بات ہو گئی. اب یہ جو عمل بتایا ہے یہ اپنے مریدوں کو عقیدہ دیا آپ نے. اچھا، اسی غنیت الطالبین میں لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف سال میں ایک بار کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو ایک وقت بنایا گیا اور ہر مہینے شروع کی گئی. اس عمل کو کرے گا یہ؟ نہیں کرے گا. اچھا، تیسری بات سن لیجئے. اب اسی کتاب کے اندر غنیت الطالبین صفحہ نمبر 101 پر لکھا ہے بخار کا تعویذ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی کو بخار آ جائے تو یہ تعویذ پہنا کے اس کے گلے میں لٹکا دو. اب تعویذ کو تو یہ شرک کہتا ہے، تو یہ عقیدے کو کرے گا یہ؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھ کے یہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے، یہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اچھا، دوسری بات اس نے یہ کہی، اب یہ پتہ لگا کہ جو مسئلے مسائل ہیں نا، مسئلے مسائل سے عقیدے نہیں بنتے، مسئلے مسائل سے کسی کے اوپر فتویٰ وائز نہیں ہوتا، عقائد پر ہوتا ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر، مسئلے پر نہیں. جاہل آدمی پہلے جا کر کے مکتب میں سیکھ کی مسئلہ کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے. آتا نہ جاتا اور بیٹھ کے بھاشن دے رہا ہے وہاں پہ، اسی لیے تو عالموں سے بھاگتا ہے یہ. اچھا، دوسرا سوال لے لیجئے. اس نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو حنفی ہیں وہ جہنمی ہیں، حنفیہ جو ہیں وہ جہنمی ہیں. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو ہم بھی مانتے ہیں کہ بالکل جو آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو حنفیہ کہتا ہے نام نہاد، وہ جہنمی ہے. کون؟ دیوبندی. دیوبندی جو ہے، جو دیوبند کے 4 اکابر ہیں اور جو ان کے فالوور ہیں، وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ حنفیہ سے مراد وہ ہے کہ جو حنفی اپنے آپ کو مانے گا اور اس کے عقیدے خراب ہوں گے وہ جہنمی ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیوبندی کس کو مانتے ہیں بھائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تم حنفیہ تو ضرور ہو لیکن تم جہنمی ہو، تم حنفیہ کے مسئلے پہ ضرور ہو لیکن تم جہنمی ہو. آج کی تاریخ میں ہمارے عالموں نے بھی یہ لکھا ہے کہ حنفیوں کو ماننے والی 2 جماعت ہے، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی، اور دیوبندی اپنے اکابر کے عقائد کی روشنی میں کافر ہے. بتائیے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہو گیا نا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پہ. الحمدللہ ہم بھی یہ مانتے ہیں جو غوث پاک کا عقیدہ ہے. عقیدے پر انہوں نے کافر لکھا ہے، گمراہ لکھا ہے. چلیے آگے چلیے. تیسرا اس نے شوشہ یہ چھوڑا کہ اہل حدیثی جنتی ہیں. اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہے، بالکل اہل حدیثی جنتی ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا ہر 100 سال میں ایسا شخص پیدا ہوگا جو دین کو نکھار دے گا. محدثین کا اجماع ہے وہ مجدد ہوگا. اچھا، اسی حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوگا، اصحاب الحدیث کہیں گے اس کو، کہ وہ ہر 100 سال میں پیدا ہوگا. اصحاب الحدیث ایک ایسی جماعت ہوگی کہ جس کو لوگ بہت پریشان کرے گی، ان کا لیکن کچھ بگاڑ نہیں پائے گی، اس کو کہیں گے اصحاب الحدیث. اچھا، اسی کا مقدمہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اصحاب الحدیث سے مراد محدثین کا گروہ ہے. اب محدثین کا گروہ ہے وہی مسلمان ہے. یہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اصحاب الحدیث سے مراد اہل حدیث. تو اہل حدیث کہتے کس کو ہے؟ جاہل جپٹ، علی مرزا، بے وقوف. اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو 2.5-3 لاکھ حدیث سند اور متن کے یاد کرے. مثال کے طور پر انجینئر اس کو کہتے ہیں جو انجینئر کی ڈگری لے، جو انجینئر کی تعلیم حاصل کرے. ملٹری کس کو کہتے ہیں؟ جو ملٹری کی پورا کورس کرے، جو اس کی ٹریننگ کرے، اس کو ملٹری میں شامل کیا جاتا ہے، ہر کسی کو نہیں کیا جاتا. ڈاکٹر کون بنتا ہے؟ جو ڈگری حاصل کرے. اگر تم کسی غیر ڈاکٹر کو ڈاکٹر بولو گے تو تم جاہل ہو. اب تم اس کو اہل حدیث بول رہے ہو جس کو 1 حدیث یاد نہیں، 2 حدیث یاد نہیں. تو یہ تینوں عقیدے جو تم نے بیان کیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم تو اس پر بالکل ٹھوسم ٹھوس ایک دم ڈنکے کی چوٹ پر ہیں.
اب عقیدے کی بات ہو رہی ہے، مسئلے کی بات نہیں ہو رہی ہے. مسئلے تو ہر ائمہ کے الگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں حدیثیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی بابو. جیسے آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا موجود ہے، ہم نے نکال لی. اس دور میں لمبا لمبا سفر کر کے جاتے تھے. اب جیسے ایک محدث کسی کے پاس گئے، کسی راوی کے پاس گئے، اگر وہ حدیث ان کو مل گئی تو ان کی قسمت، اور نہیں ملی تو پھر وہ حدیث کسی اور کو ملی. تو اب جا کر کے تو اجماع دیکھ، شریعت 4 چیزوں پہ چلتی ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. تو ایک پر اجماع ہے کہ حدیث سے یہ منسوخ ہے، اور دوسرے کو یہ منسوخ کی حدیث نہیں ملی تو وہ رفع دین پر عمل کر رہا ہے. اور یہ عمل حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی 2 جماعت بھیجی، کہاں؟ روم کی طرف، اور کہا کہ جب تک تم وہاں نہ پہنچ جاؤ تو نماز مت پڑھنا. اب دونوں جماعت چلی اور دونوں صحابی کو اللہ کے رسول نے خلیفہ بنا کے بھیجا، مطلب اس قبیلے کا، ٹھیک ہے، امیر بنا کے بھیجا. اب ایک جماعت جو ساتھ میں چلی تو ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے تو وہ اس میں شامل ہوئے، اور جو دوسری جماعت میں جس صحابی کے ساتھ لوگ تھے اس میں شامل ہوئے. اب کیا ہوا کہ چلتے چلتے عصر کا وقت ہو گیا. اب دونوں کے مد نظر یہ بات موجود ہے. حضور نے فرمایا جب تک تم وہاں نہ پہنچو تو نماز نہیں پڑھنا. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھ لینا. تو ایک جماعت نماز پڑھ لیتی ہے، دوسری جماعت نکل جاتی ہے، نہیں پڑھتی ہے. ٹھیک. اب صحابہ کے دل میں یہ بات رہتی ہے، بھائی کون صحیح؟ ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے بھی حضور کی بات پر عمل کیا اور ہم نے پڑھ لی، تو ہم نے حضور کی بات پر عمل نہیں کیا. اب اس کشمکش میں جب صحابی رسول واپس پہنچتے ہیں حضور کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے ایسے مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم دونوں صحیح ہو، کیونکہ تم دونوں نے میری بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا استدلال کیا. کیا کیا؟ کہ ایک نے یہ استدلال کیا کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز یہاں کا وقت ہو جائے تو نہیں پڑھنا. یہ تو نہیں فرمایا تھا. حضور نے کہا کہ جب تک وہاں نہ پہنچو نماز نہیں پڑھنا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جب نماز کا وقت اگر بیچ میں ہو جائے تو نماز چھوڑ دینا. تو تمہارا بھی استدلال ٹھیک اور تمہارا بھی استدلال ٹھیک. تم نے اپنا استدلال کیا کہ حضور نے فرمایا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ نماز نہ پڑھنا، تو دونوں کو معتبر بتایا. تو یہی چیز تو یہاں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین نہیں کیا. اب علی مرزا تیرے اندر دمخم ہے تو امام ابو حنیفہ پہ فتویٰ لگا کے دکھا تو ذرا. اگر لگائے گا تو 9 لاکھ مسئلے امام ابو حنیفہ نے قرآن حدیث سے نکال کے دیے. معتبر کتابیں لکھی امام ابو حنیفہ نے. آج کی تاریخ میں تو مولوی مفتی نہیں بن سکتا جب تک تو فقہ حنفی نہ پڑھ لے. اتنا بڑا تو جاہل ہے کہ مسئلے کو تجھے پتہ نہیں، عقیدے کا تجھے پتہ نہیں، اور ویڈیو بنا کر کے لانچ کر رہا ہے. تو سامعین اکرام، آپ نے پوری ریکارڈنگ کو سنا اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اتنے بڑے بڑے پائے کے جاہل موجود ہیں. تو چلیے بہرکیف، اب یہ تو رہی بات آپ کے سامنے. اب رہی بات کہ اس بچی کے تعلق سے جس کے تعلق سے ہم مسلسل ریکارڈنگ ڈال رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے بھائی احباب ہمارے ساتھ گروپ میں بھی جوائن ہو چکے ہیں، جس گروپ میں پل پل کی خبر، پل پل کی اسٹیٹمنٹ، پل پل کا جو ہے بل وہ ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ دیکھ لیں. اور بہت سے لوگوں نے ویڈیو کال بھی کیا، بات بھی کی، اور ویڈیو کال پر پورے دن میں کم سے کم 2-3 بار لوگ ویڈیو کال کرتے ہیں گروپ کے لوگ، اور پل پل کی اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں کہ اس بچی کا علاج کہاں تک پہنچا، کیا پہنچا، نہیں پہنچا. تو ساری اسٹیٹمنٹ ان کو دی جاتی ہے، سارے بل وغیرہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری چیز یوٹیوب پر لگا نہیں سکتے، یوٹیوب پر دکھا نہیں سکتے، کیونکہ وقت بہت لگ جاتا ہے. تو اگر کوئی بھائی جڑنا چاہتا ہے گروپ میں، اپنی محنت کی کمائی میں سے مہینہ باندھنا چاہتا ہے اس بچی کے لیے، تو وہ ہمیں میسج کریں 9958618727 پر. اور جو بھائی نہیں جڑنا چاہتا، جو بھائی جس سے جتنا ہو سکے وہ مدد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسکینر دیا جا رہا ہے. وہ اسکینر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی اسکرین کے سامنے ہے، اور مختصر سی تازہ ویڈیو وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے. تو آپ لوگ دیکھیے اور آپ لوگ کوشش کریے اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے کہ تعاون کریں، مدد کریں، اس بچی کے حق میں دعا بھی کریں. اور کینسر سے لڑ رہی ہے یہ بچی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی ان لوگوں سے اس ریکارڈنگ کو دور رکھیں. ہمیں ان کا پیسہ کسی حال کسی صورت میں نہیں چاہیے. تو بس ہمیں اپنے بھائی سنی بھائیوں سے محبت ہے اور انہی کا پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. باقی باتیں میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اور ہر بار ویڈیو میں بتاتا ہوں. تو اپنے دل کو ٹٹولیں اور اپنے دل کو زندہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بھائی اس بچی جلد سے جلد ٹھیک ہو، اور اس بچی کے حق میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.